الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی رحمتوں کا خصوصی نزول ہم سب پر فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آئیے دعا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر اپنا رحم فرمائے، ان کی غیب سے مدد فرمائے۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہی قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا سکتا ہے، وہ چاہے تو 313 سے ہزاروں کے لشکر کو فناہ کروا سکتا ہے۔ تو دعا ہے کہ رب تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے صدقے فلسطین کے مجاہدین کے حوصلے بلند فرمائے اور ان کی غیب سے مدد فرمائے اور فلسطین کو آزادی عطا فرمائے اور قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، آمین۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، آج ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فرامین سننے ہیں، ان کو جاننا ہے اور انشاءاللہ ان کو سن کر ان پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ یہ 5 فرامین جس کے اندر آ گئے تو اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اعلان کیا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ 5 چیزیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے۔ تو یہ اعلان ہوا کیا کہ کون ہے جو مجھ سے یہ 5 چیزیں سیکھ لے اور پھر ان پر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں نا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے سے پہلے ذرا غور کریں کہ یہ صحابہ کا جذبہ تھا، سیکھنے کے لیے آگے آتے تھے۔ اب جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً آگے آئے کہ یا رسول اللہ میں ہوں نا، مجھے سکھائیں، میں سیکھوں گا بھی، میں عمل بھی کروں گا۔ اب صحابہ کا جذبہ دیکھیں اور ہم اپنا جذبہ دیکھیں کہ ہم دین اسلام سے کتنا دور بھاگتے ہیں۔ اگر کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم سیکھ لیں اور سیکھ کر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سامنے آئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، بچ جاؤ تو تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے۔ اب کیسے بچنا ہے؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں کیا ہیں؟ ہم نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، ہم اس طرف گئے ہی نہیں۔ کیوں جانیں گے کہ کہیں عمل نہ کرنا پڑ جائے؟ اب جیسے کہ دیکھ لیں، زنا حرام ہے لیکن اس طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ زنا عام ہو چکا ہے۔ شراب حرام ہے، شراب کی طرف عوام کا رجحان زیادہ ہے۔ پارٹیوں میں، شادیوں میں، خوشیوں کے موقعوں پر شرابیں چل رہی ہیں لیکن یہ حرام ہے، ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ سود حرام ہے اور آج ہم مسلمان سود کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ سود سے ہم نے باز نہیں آنا، نہ ہی ہم نے جھوٹ سے باز آنا ہے، نہ دھوکہ دینے سے باز آنا ہے، اور نہ ہی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور بھی جتنی حرام کردہ چیزیں ہیں جن کا شمار ہی بہت زیادہ ہے۔ اب کس چیز کا میں ذکر کرتا جاؤں، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ میں نے 5 بیان کرنے ہیں فرمان۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے باز آ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اب عبادت گزار بننا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا ہوگا۔ پھر
آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے نمبر پر کیا فرمایا کہ تم لوگ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اوروں کے لیے پسند کرو. یعنی کہ آج میں اپنے لیے جو پسند کر رہا ہوں، اپنے کھانے کے لیے، اپنے پینے کے لیے، اپنے پہننے کے لیے، اپنے اوڑھنے کے لیے، اپنی پڑھائی کے لیے، میں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی پسند کروں. فرمایا بہترین مسلمان بن جاؤ گے اگر میں نے اپنے لیے جو پسند کیا وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وہ بہترین مسلمان بن جائے گا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے اپنے لیے جو چیز لینی ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے لیے جو چیز لیں وہ سب سے اعلیٰ قسم کی لیں، سب سے اچھی لیں. اور جب کسی کو دینے کی باری آئے گی تو ہم وہ چیز ڈھونڈیں گے جو ناکارہ ہوگی، جو کسی کام کی نہیں ہوگی، جو لو کوالٹی کی ہوگی، تاکہ ہمارے پیسے بھی بچیں اور جس کو دیں وہ چیز استعمال کرتے ہوئے ہمارے برابر کا نہ لگ رہا ہو، اس کا سٹیٹس ہمارے برابر نہ ہو جائے. لوگ دیکھ کر یہ نہ کہ یہ تو جو ہے نا برانڈڈ چیز اس نے استعمال کی ہوئی ہے. تو جو چیز اپنے لیے پسند کریں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی چیز اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند کریں گے تو بہترین مسلمان بن جائیں گے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ. نمبر 3 جو ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تم غنی بن جاؤ گے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کیا، اگر ہم اس پر راضی ہو گئے، ہم نے اس کا شکر ادا کیا، صبر کیا اور شکر ادا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غنی کر دے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کی بات نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں دے رہا ہے اس پر راضی رہو، اس کی تقسیم پر راضی رہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ایک مرلے کا گھر دیا ہے نا رہنے کے لیے، راضی رہو کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک مرلے کا تو دیا ہے. اگر کرائے پر رہ رہے ہیں پھر بھی راضی رہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرائے پر رہنے کے لیے بھی تو دیا ہے نا. وہ بھی تو لوگ ہیں جو بیچارے سڑکوں پر سوتے ہیں، جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، جن کا کوئی پرسان حال نہیں. تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہو تو غنی کر دیے جاؤ گے. پھر فرمایا ایک اور جو فرمان ہے، فرمایا کہ ہنسا نہ کرو زیادہ کہ دل مردہ ہو جائے گا. کیا ہے؟ دل مردہ ہو جائے گا. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ کہا تک لگاتے ہیں. میری بات یاد رکھیے گا، 3 چیزیں ہیں اس میں. نمبر 1 ہے مسکرانا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے. اب غور کریں، مسکرانا کس کی سنت ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اب اگر ہم مسکراتے ہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتے ہیں، تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے اور یہ ہمیں رکھنی چاہیے. مسکان ہمارے چہرے پہ ہونی چاہیے، ہر وقت ہونی چاہیے. اب یہ نہیں کہ کہیں کوئی فوت ہو گیا ہو، اب گئے فوت کی پر کھڑے ہیں اور ہم مسکرا رہے ہوں، تو ایسا بھی نہیں ہے. جہاں پر کوئی غمی کا عالم ہے وہاں پر اپنے آپ کو سنجیدہ بھی کرنا ہے، لیکن چہرے پر مسکراہٹ رکھنا جو ہے یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور ہنسنا جو ہے، ابھی جیسے ہم نے سنا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، تو ہنسنے سے دل مردہ ہوتا ہے، ہنسنا بھی نہیں چاہیے. اور اس میں جو تیسری بات ہے وہ ہے کہا لگانا. اب جو کہا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے. اب ہم نے شیطان کی بات پر عمل کرنا ہے یا رحمان کی بات پر عمل کرنا ہے؟ ہم خود دیکھ لیں. اور ہمارے کہے تو اتنے زور کے ہوتے ہیں، اگر ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہیں تو 10 کمروں تک ہماری آواز جا رہی ہوتی ہے. اتنے زور سے ہنستے ہیں، اتنی زور سے کہا لگاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. اب کہا شیطان کی طرف سے ہے. بہرحال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسو کہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. اور 5ویں
اور آخری بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، مومن بن جاؤ گے۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اگر مومن بننا ہے تو ہمسایوں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہوگا، ہمسایوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا ہوگا۔ اور ہمسایوں کے تو بہت ہی حقوق ہیں، اس پر ہم پہلے بھی ایک بیان ریکارڈ کرا چکے ہیں۔ پچھلا جو ہمارا بیان تھا ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک پر تھا، تو یہ ہمارا بیان ویسے بھی ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کی ہم زیادہ وضاحت نہیں کرتے، بس مختصر سی یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہمسائے کو کوئی خوشی پہنچے تو اس کو جا کے مبارکباد دو، اور اگر ہمسائے کوئی پریشانی میں ہو تو اس کے ساتھ جا کر تعزیت کرو، اس کی کوئی غمی ہو تو تعزیت کرو، اگر اس کو کوئی ضرورت ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو، اگر وہ قرض مانگتا ہے تو اس کو قرض دو، قرض مانگنے کے بعد اگر وہ مہلت مانگتا ہے تو اس کو مہلت دو۔ تو یہ ہمسایوں کے حقوق اور بھی بہت سارے ہیں۔ بہرحال مختصر سی بات کرنی تھی۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں ان 5 فرامین پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں اور ہم یہ جو پلیٹ فارم لے کر چل رہے ہیں کہ نیکی کی بات ہر کسی تک پہنچتی رہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ہمیں دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور رب تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ اور یہ ہماری تو دعا ہے اور آپ لوگوں سے التجا ہے کہ آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ آپ کا تعاون کیا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور خاص طور پر ان کو مکمل دیکھیں، ان کو سکپ نہ کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی حدیث یا کوئی ایسی بات رہ جائے جس سے ہم غافل رہیں اور ہم دین کی بات سے دور رہیں۔ تو آپ سے التجا ہے کہ مکمل ویڈیو کو دیکھا کریں اور لائک اور کومنٹ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کر دیا کریں۔ دعا ہے کہ رب تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔